لوگ اکثر مانتے ہیں کہ آج کی دنیا کا سب سے بڑا خطرہ چائنا ہے یا رشیا، لیکن 2025 کو اگر غور سے دیکھیں تو سب سے انپریڈکٹیبل اور رسکی کنٹری کوئی ہے تو وہ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ اور اس کی وجہ صرف امریکہ کی طاقت نہیں بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا دوسرا ٹرم ہے۔ یہ صرف پالیسی کا بدلاؤ نہیں بلکہ ایک ایسا پولیٹیکل ٹرانسفارمیشن ہے جو پورے سسٹم کو ہلا رہا ہے۔ امریکہ کا پرانا ماڈل دباؤ میں آ رہا ہے۔ انسٹیٹیوشنز سے اب لائلٹی کی امید کی جاتی ہے، کورٹس پر پولیٹیکل اثر بڑھ رہا ہے، اسٹیٹ پاور کا استعمال پولیٹیکل رائیولز کے خلاف ہو رہا ہے، اور گورننس میں کمپیٹنس سے زیادہ ایلیجنس دیکھی جاتی ہے۔ فورن پالیسی میں بھی یہ کلیئر نظر آتا ہے، جس کی مثال ہم پچھلے کئی مہینوں سے دیکھ چکے ہیں۔ لیٹن امریکہ میں یو ایس نے وینیزویلا کے خلاف ڈائریکٹ ملٹری ایکشن لیتے ہوئے پریزیڈنٹ مادورو کو کیپچر کیا، جس سے پورے ورلڈ میں اسٹیبلٹی پر سوال کھڑے ہو گئے۔ ایران کے مدعے پر بھی یو ایس نے ڈپلومیسی سے آگے جا کر ملٹری ایسکیلیشن کا سگنل دیا۔ ہاں، سچویشن سنبھل گئی، لیکن یہ امریکہ کی نئی انپریڈکٹیبل حرکتوں کو ظاہر کرتی ہے۔ گرین لینڈ کے معاملے میں تو حد ہی کر دی۔ امریکہ نے کھلا کہہ دیا کہ گرین لینڈ پر کنٹرول نیشنل سیکیورٹی کے لیے ضروری ہے، لیکن سب کو پتا ہے کہ وہ رشیا اور چائنا کو اپنے آس پاس خطرہ سمجھتا ہے۔ یورپ نے انکار کیا تو جواب میں امریکہ نے ٹیرفس اور ٹریڈ پریشر کی باتیں شروع کر دی۔ یہ دکھاتا ہے کہ اب امریکن فورن پالیسی نارمز اور الائنسز پر نہیں بلکہ شارٹ ٹرم لیوریج اور پریشر ٹیکٹکس پر چلتی ہے۔ جب دنیا کی سب سے طاقتور ڈیموکریسی اتنی انپریڈکٹیبل ہو جاتی ہے تو اس کا اثر تھوڑا نہیں رہتا۔ الائز خلاف ہو جاتے ہیں، رائیولز ہمت بڑھاتے ہیں، اور گلوبل رسک ایک حد تک بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے 2026 کا سب سے بڑا خطرہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہی سو کالڈ ڈیموکریسی ہے جو خود ہی اپنے اسٹیبلشڈ رولز کو توڑ رہی ہے۔ آپ اس بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔